وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 417 سورہ نساء آیت نمبر 136 حصہ دوم۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہم یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 136، لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، اور جو بھی انکار کرے گا اللہ سے، وملائکتہ، اور فرشتوں سے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پہ، ورسلہ، اس کی رسولوں سے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت سے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی سے۔ سامعین کرام، آیت بہت اہم ہے، اور یہ دراصل یا تو ہم اس آیت کے مخاطب ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ آیت ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتا دیا، اس کی تفصیل بھی بتا دی، بہرحال وہ بات چیت جاری ہے۔ دیکھیں، ایمان جو ہے آخرت میں کامیابی کے لیے یقین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، محض یقین۔ پھر تو تفصیلات ہیں نا، پھر تفصیلات وہ بتائی گئی ہیں کہ کن کن چیزوں پر یقین ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم یقین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، یا دنیا میں جو لوگ پائے جاتے ہیں
ان کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک لوگوں کا ایمان جو ہے ظاہر پہ ہے، ان کا نام ہو سکتا ہے کہ اسلامی نام ہو ان کے، اس گروہ میں جو شامل لوگ ہیں ان کے اسلامی نام ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کے ہندو والے نام ہوں جو دنیا پر یقین رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے عیسائیوں والے نام ہو، یا ہو سکتا ہے ان کے نام پہ ان میں سنگھ آتا ہو، سردار سنگھ، جگجیت سنگھ وغیرہ 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 جو بھی ہے۔ تو عین ممکن ہے کوئی انگریزی کے نام ہوں اس گروہ میں، لیکن ناموں سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مٹھائی تو مٹھائی ہے، اس کا نام جو بھی رکھ دیں آپ، اور کڑوی چیز کڑوی ہوتی ہے، اس کا نام اگر میٹھا بھی رکھ دیں تو میٹھی تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ اسلامی نام، آپ کا اسلامی نام ہے تو آپ اس دھوکے میں ہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں۔ آج کل تو یہ عیسائی وغیرہ ہے نا، انہوں نے بھی وہ نام رکھے ہوئے، اسلامی نام رکھے ہوئے عیسائیوں نے، جو یہاں کے ہیں پاکستانی عیسائی، اکثر نام جو ہیں ان کے جو ہے میں دیکھتا ہوں تو وہ ملتے جلتے ہیں ہم سے، ہمارے ناموں سے۔ تو وہ تو عیسائی بھی ہیں، آپ کی طرح کے نام تو عیسائی بھی رکھ سکتے ہیں، بس وہ مسیح لگا لیتے ہیں اپنے ساتھ، یا نہیں لگاتے، یا مسیح لگا لیتے ہیں، طاہر مسیح۔ تو طاہر تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا، نام تھا نا طاہر، اور آپ نے اس کے ساتھ، عیسائی نے طاہر نام رکھ کے مسیح لگا لیا، مسیح بن گیا۔ دیکھیں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں، اور میں آپ سے گزشتہ درس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میرا آپ سے کوئی ایسا مخول کا ارادہ نہیں ہے، مذاق کا، کہ میں آپ سے مذاق میں ایسی باتیں کروں یا جذبات میں کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل ایمان باللہ ہے، اور یہاں ایمان والے مخاطب ہیں۔ بعض اوقات تو دیکھیں کافر کا وہ ہوتا ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت تو کافروں کا نام ہے، اس میں ہمیں کیوں گھسیڑ رہے ہو اس میں؟ چلیں آپ کو مبارک ہو، اس آیت میں تو آپ کا نام ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے کہ تم ایمان، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، اے مسلمان کہلوانے والو، اپنے آپ کو تم ایمان کے تقاضے کیوں نہیں پورے کر رہے؟ ایمان کا تقاضا، پہلا تقاضا یقین ہے، اور وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اور اعمال کا دار و مدار آپ کو معلوم ہے کہ نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ہماری نیت دنیا کی ہے، زندگی گزارنے کی، اور آپ جنت کے ٹھیکیدار بننے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کے لیے دنیا ہی ہے۔ ایسے مسلمانوں سے دیکھیں، میں آپ کو کھری بات کہتا ہوں، ہماری طرح کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا کتاب کی بعض باتوں پر تم عمل کرتے ہو، بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو؟ ہم نے انکار کیا ہوا ہے سامنے کرام، زبان سے نہیں، عمل سے۔ اصل تو عمل ہے، عمل آپ کے یقین کی تصدیق کرتا ہے۔ اس پہ ذرا سوچیں نا آپ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اصل چیز تو عمل ہے۔ عمل آپ کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ آپ کا عمل دنیا کے لیے ہے اور دنیا ہی کے لیے آپ جی رہے ہیں، آپ کا یقین تو دنیا پر ہو گیا، آخرت پہ تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ آج اجتماعی طور پہ کہنے دیں مجھے کہ ہم تو دنیا کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے جی رہے ہیں،
آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان جنت جانے کی زبردست تیاری کر رہا ہے؟ چلیں آپ سچے، آپ بتائیں کہ آج کا مسلمان کیا جنت جانے کی زبردست تیاری میں مصروف ہے؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے؟ کیا اس نے دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کو خرید لیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، کیا یہ اللہ کے حکم کے سامنے اس کا سر جھکا ہوا ہے؟ کیا یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے یا زبردست طریقے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ نو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں، دھوکہ، اگر آپ دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں تو شوق سے رہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے فقط ضل ضلالا بعیدا میں ہے، بہت دور کی گمراہی میں آپ پڑے ہوئے ہیں آج بھی۔ سامعین کرام، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، آج کا مسلمان بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان تمام باتیں پر اس کا یقین ہی نہیں ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں بیان کی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو یقیناً آج ہم اللہ کی عبادت بندگی سے انکار کر رہے ہیں، رسول کی اطاعت سے، کتاب، ملائکہ اور کتاب پر یقین کرنے سے ہم گریزاں ہیں، اور یوم آخرت کے تو کہنے ہی کیا ہیں، اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی میں اگر آپ رہیں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ دنیا میں بھی کسی بھی چیز میں اگر آپ ایک دھوکہ کھا لیں تو وہ تو دھوکہ ہو جائے گا، اور لوگ کھا رہے ہیں دھوکہ۔ اب یہ فیس بک پہ ہمارے جو انٹرنیٹ ہے، بہت سی کمپنیاں ہیں جو فیک ہیں، اپنا مال دکھاتی ہیں اور وہ مال ہوتا نہیں ہے، آپ پیسے جمع کرا دیتے ہیں، آگے سے وہ کمپنی ہوتی نہیں ہے، دھوکہ کھا لیتے ہیں آپ۔ اس کا تو کوئی، بہت سے لوگ ہیں، میری معلومات میں بھی ایسے لوگ ہیں جو فیک اداروں سے سودا کر لیتے ہیں، ڈیلنگ ہو جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کے سودے ایسے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے مشینری کا سودا کیا، پیسے ڈپازٹ کر دیے، مشین، بس پھر تو وہ نہ مشین تھی نہ وہ کمپنی تھی۔ تو دیکھیں، دھوکہ دہی جو ہے عام طور پہ، دھوکہ دہی تو باقاعدہ ہماری وہ ہوتا ہے نا، دفعات ہیں دھوکہ دہی کی ہمارے آئین میں، یہ دھوکہ دہی کی واردات۔ ایک چیک آپ دیتے ہیں، فیک چیک دیتے ہیں کسی کو، تو آپ کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوسری پارٹی تھانے میں رپورٹ درج کراتی ہے تو آپ کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، دھوکہ نہ کسی کو دیں نہ خود کھائیں۔ آخرت کے بارے میں، دنیا تو پھر آپ کے یقین کا ایک پرتو ہے، پھر آپ دنیا میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، تو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ دیکھیں، میں آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایمان اصل بات ہے، ایمان بنیاد ہے۔ ایمان سب سے پہلے نیت بنتی ہے، اس کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے، یقین کے بعد انسان راہیں تلاش کرتا ہے تو اس کو راہ مل جاتی ہے۔ ہماری تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو یقین صرف دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور آخرت سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو، دیکھیں، میں مظاہر بتاتا ہوں آپ کی بے یقینی کے، کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ آج آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے۔ بچے کو آپ جب پڑھاتے ہیں نا، وہ 24 جماعتیں پڑھ جاتا ہے، لیکن قرآن کی سمجھ نہیں ہوتی اسے، قرآن پڑھ ہی نہیں پاتا، قرآن ہے ہی نہیں ہمارے نصاب میں۔
یہ بے یقینی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے کہ ہم یہ ایک اجتماعی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ورنہ دیکھیں آپ احتجاج بھی نہیں کرتے نا کہ بھئی قرآن تو بنیادی حیثیت ہے تعلیم کی، علم کی، آپ نے اسی کو کیوں نکال دیا ہے نصاب سے؟ آپ کا تو احتجاج ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عین آپ کی خواہش کے مطابق ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے، آپ ایک دنیا دار بنانا چاہتے ہیں، دنیا والا، دنیا دار، بس وہ حکومت نے آپ کو انتظام کر دیا ہے، قرآن آپ کے نصاب میں نہیں ہے شامل۔ اللہ ہمیں یعنی یہ پرانی بات ہے، میں بھی پرانا ہوں نا، مجھے یاد ہے کہ قاری صاحب نے ہمیں قرآن پڑھایا لفظی طور پہ، ہم نے مسجد جاتے تھے، مسجد میں سیکھتے تھے، قاری صاحب سے سیکھتے تھے، اپنے بچوں کو ہم نے قاری صاحب سے یعنی پڑھایا قرآن، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور قاری صاحب پھر پڑھانے آ جاتے ہیں قرآن، جو چیز نہیں، جس چیز کی آپ اسکول میں تعلیم نہیں چاہتے اس کے الفاظ کی پھر آپ یعنی قاری صاحب کو بلا کے کر لیتے ہیں انتظام اس کا۔ تو دیکھیں ہمارا تو یقین نہیں ہے، سچی بات دیکھیں، سچی بات کہنی چاہیے، اور میں بھی کہوں گا، حق کی گواہی دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اپنے اوپر بھی تم گواہی دو۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمیں قرآن کی تعلیم اس موجودہ نظام تعلیم سے نہیں ملی ہے، آج تک یہی معاملہ ہے، اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں وہ تو ہم اسلام سے مزید دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ یقین، یا دیکھیں بات ہو رہی ہے یقین کی، کہ تم یقین کر لو اللہ پہ۔ اب اللہ پہ یقین کا مطلب کیا ہے سامنے کرام؟ ایمان باللہ۔ جو ایمان باللہ آپ کے ذہن میں ہے نا، وہ ایمان تو مشرکوں کا بھی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو خالق سماوات والارض مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو رزاق مانتے ہیں۔ یہ ایسا ماننا تو مشرکوں کا بھی تھا، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، ایک معبود نہیں، بس وہ ذات میں ایک، وہ ایک مانتے تھے، خالق سماوات والارض مانتے تھے وہ مشرکین۔ اللہ کو رزاق مانتے تھے کہ وہ رزق دیتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ یہ سب مشرکوں کا، تو آپ کے اور ان کے یقین میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہو۔ یہی ایمان ہے ہمارا، الہ واحد، لا الہ الا اللہ، نو، اس پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم نے تو معبود بنا لیا اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو، نفسانی خواہشات ہی ہمارا معبود ہے، اور اسی کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ سوچیں تو یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، اور دور کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہمارا کسی بھی چیز سے جو کہ یقین ہونا چاہیے، کسی بھی چیز پر یقین نہیں ہے۔ یہ جو بیان ہو رہا ہے نا، ساری باتیں تو یقین کی ہیں، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، فرشتوں پہ لے آؤ، کتابوں پہ لے آؤ، رسول پہ لے آؤ، یوم آخرت پہ لے آؤ، یہ سارے یقین ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے۔ دیکھیں مجھے آپ یہ یوم آخرت کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو، اللہ پہ ایمان، یوم آخرت، کیا ہم آج جو زندگی گزار رہے ہیں یہ یوم آخرت کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی ہم آخرت کے لیے گزار رہے ہیں، یا اپنی جنت میں اپنا مکان بنا رہے ہیں اپنے اعمال سے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، ہم تو اپنی دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے تو فارغ ہے یہ دل۔ اللہ کی یاد، اصل تو اللہ کی یاد ہے ہمارا۔ آپ دل دیکھ لیں نا، اپنا دل دیکھ لیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا
اصل میں اتنے زیادہ ہم بے وقوف ہیں کہ ایک بات کو بار بار اور مختلف انداز سے سمجھانا پڑتا ہے. بہرحال یہ تو ہم کرتے رہیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ اللہ کی یاد کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں آپ. اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ اگر آپ میری بات سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کی جو مسائل ہیں، آیا اس کا تعلق ظاہر سے ہے کہ باطن سے ہے؟ یہ مجھے بتا دیں آپ. چلیں آپ نہیں بتا رہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل جو جس کے متعلق ہم سوچتے ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے. اس کا تعلق نہ اللہ سے ہے، نہ رسول سے ہے، نہ کتابوں سے ہے، نہ فرشتوں سے ہے، نہ یوم آخرت سے ہے. ہمارے مسائل یہ نہیں، ہمارے مسائل تو ظاہر کے مسائل ہیں. بس مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اتنی تنخواہ میں تو گزارا ہوتا نہیں ہے، کاروبار ٹھپ پڑے میں، کاروبار خراب ہیں، کیا ہوگا، اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ، 5 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، ان کو پڑھانا لکھانا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. تو آپ کی ساری پریشانیاں بس ظاہر کی ہیں. مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، ہر سال کرایہ دینا پڑتا ہے، مکان کی مرمت بھی مالک مکان نہیں کراتا. تو یہ سارے مسائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ظاہر پہ ہے. دیکھیں، جس بات پر آپ کا یقین ہوگا، آپ کے ذہن میں جو مسائل کھڑے ہوں گے وہ اسی یقین کی بنیاد پر ہوں گے. ہمارا یقین ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے، تو ہمارے مسائل کا تعلق، سارے مسائل کا تعلق ظاہر سے ہے. ہر شخص جو ہے، ہر مسلمان، ہر دعوی ایمان کرنے والا ظاہر ہی کے بارے میں سوچ رہا ہے. ظاہر، ظاہر اور ظاہر. اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دنیا میں ہم یعنی دیکھیں، ہمارے وہ یقین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ دنیا پر یقین ہے، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور دنیا کی ناکامی اصل ناکامی ہے. آپ ایک دوسرے سے یعنی 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. ہر بھائی کہتا ہے کہ میرے بچے، میں بھائی سے اپنے بچوں کی تعلیم میں اور ان کو اونچے عہدے دلانے میں نمبر لے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا جو ہے انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے اور میرا بیٹا ویسے ہی پھرتا رہے لنڈورا؟ یہ آپ کی سوچ ہے. میں آپ کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہوں. ایک دنیا وتفاخر بین الناس، اللہ نے بتایا کہ ایک دوسرے سے تم دنیا میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو. انما الحیات الدنیا لہو ولعب وتکاثر فی الاموال والاولاد. مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو. اور یہ تو یعنی آپ کو معلوم ہے، ایک بھائی کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 4 اولادیں ہیں. آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ 4 ہو جائیں تو کم از کم برابر کا تو مقابلہ ہو. ہمارے اپنے مطلب ایسے ہی ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ یہی بس دنیا کی ایک دوڑ ہے، دنیا کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں. یہ تو ایمان باللہ نہیں ہے. دیکھیں، میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم آئے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھجوایا ہے. قطعاً دنیا ہمارا مقصود نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. دیکھیں، دنیا سے تو آپ کچھ لے جا نہیں سکتے. یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں. دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے اپنے ساتھ. بس وہ کفن جو آپ لے جاتے ہیں، نیا کفن، تو بس وہی آپ کے ساتھ جاتا ہے.
اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں جاتا آپ کے ساتھ۔ تو دیکھیں ایسا نہ کریں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی یقین کر لیں کہ میں تو اصل میں دراصل اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں، میں تو راز ہوں اپنے رب کا۔ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ تو آپ تو اللہ کا راز ہیں ایک۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو امر الہی ہے، اور اس کے بارے میں تو علم تھوڑا ہی ہے، ظاہر ہے، مطلب زیادہ علم تو ہو نہیں سکتا۔ تو یقین، دیکھیں یقین کرنا چاہیے ہمیں اپنے اصل پر، یقین اپنی منزل پر۔ منزل ہماری اللہ ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، ہم نے رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ کے راستے پر چل کر نبی کے طریقے کے مطابق ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ کو، دنیا میں ہی آپ کی پریشانیوں کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ سکون کی زندگی نہیں جی سکیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ سے، میرا نہیں ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، یہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھ رہا تھا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح میری آیات تم پہ آئیں اور تم نے اس کو بھلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اور اسی طرح میں تمہیں آج بھلا دوں گا۔ وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اور وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہیں رکھتا، یہی ہم اسے بدلہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ جلدی کیجئے، ایمان لے آئیے اپنے اوپر، اپنے اللہ پہ، اپنے راستے پہ، اپنی منزل پہ، اپنے رسول پہ، اپنی کتاب پہ، اور اپنے یوم حساب پہ۔ ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا کی الفاظ ہیں اس آیت میں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پہ۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اس سے پہلے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ،
اور جو بھی انکار کرے گا اللہ پہ، اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے، ورسولہ والیوم الآخر، اور اس کے رسولوں سے اور یوم آخرت سے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔